الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اکابر علماء دیوبند پر اعتراضات اور ان کا علمی جائزہ، اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور وہ سلسلہ ہمارا تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے زبدۃ المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، آپ کا نام اور نسب خلیل احمد بن شاہ مجید علی بن شاہ احمد علی بن شاہ قطب علی بن شاہ غلام محمد بن شرف الدین۔ آپ کی ولادت صفر 1229 ہجری بمطابق دسمبر 1852 عیسوی نانوتا سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ تعلیم ابتدائی دارالعلوم دیوبند سے حاصل فرمائی اور فراغت مظاہر علوم سہارنپور سے آپ کی ہوئی۔ آپ کے مشہور اساتذہ حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ کو خلافت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی سے حاصل تھی۔ آپ کی مشہور تصانیف: نمبر 1 بذل المجہود شرح ابی داود، یہ عربی میں ہے اور 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 2 براہین قاطعہ فی رد انوار ساطعہ۔ نمبر 3 اتمام النعم۔ نمبر 4 المحنت علی المفنت۔ نمبر 5 مطرقۃ الکرامہ علی مرآۃ الامامہ۔ نمبر 6 ہدایات الرشید الی افہام الانید۔ نمبر 7 تنشیط القاسم فی تحقیق محل الاذان۔ وفات 16 ربیع الثانی 1346 ہجری بمطابق 13 اکتوبر 1927 کو حضرت کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے براہین قاطعہ، اس کی ایک عبارت ہے جس پر اعتراض ہے۔ پہلے وہ عبارت سماعت فرمائیں۔ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر، یعنی ان کو بعض جزئیات حادثات دنیویہ کا علم ہے کہ جن سے ان کا مقصد اغوا اور قبض ارواح ہے، وہ ان کو حاصل ہو گیا ہے، اور یہ پیدا بھی اسی لیے کیے گئے ہیں ان پر قیاس کر کے علم محیط زمین کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسد سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی ذاتی علم کو بغیر کسی دلیل کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی ذاتی علم کو بغیر کسی دلیل کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا شرک ہی ہے، جیسا کہ فاضل بریلوی نے خود ملفوظات صفحہ 317 میں کہا ہے کہ غیر خدا کے لیے ایک ذرہ ذاتی علم ماننا کفر ہے۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت کہ ملک الموت کا روحوں کو قبض کرنا اور شیطان کا بھاگ دوڑ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں، نص سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم کی وسعت علم کی، یعنی ذاتی علم جو محیط ہو علم زمین پر، کون سی نص قطعی ہے؟ یہ حضرت کی عبارت ہے، اور اس عبارت پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم کے برابر قرار دیا ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ شیطان کے علم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ مانتے ہیں، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ یہ حضرت کی ذات پر اعتراض ہے۔ اب اس عبارت پر اعتراض کا جواب سننے سے پہلے یہ سماعت فرمائیں کہ حضرت نے جو کتاب براہین قاطعہ لکھی ہے، یہ مولوی عبدالسمیع رامپوری ان کی کتاب ہے انوار ساطعہ، اس کے رد میں لکھی ہے۔ اور وہ انوار ساطعہ مولوی عبدالسمیع رامپوری کی کتاب کی کون سی عبارت ہے جس کے رد میں بات کی جا رہی ہے، وہ عبارت ذرا سن لیں تاکہ آپ کو جواب سننے میں آسانی رہے۔ مولوی عبدالسمیع رامپوری انوار ساطعہ میں لکھتے ہیں، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ملک الموت ہر جگہ حاضر ہے، بلا ملک الموت علیہ السلام تو ایک فرشتہ مقرب ہے۔ دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ در مختار کے مسائل نماز میں لکھا ہے کہ شیطان تمام بنی آدم کے ساتھ رہتا ہے مگر جس کو اللہ نے بچا لیا۔ بعد اس کے لکھا ہے
وَأَقْدَرَهُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا أَقْدَرَ مَلَكَ الْمَوْتِ عَلَى نَذِيرِ ذَلِكَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس بات کی قدرت دے دی ہے کہ جس طرح ملک الموت کو سب جگہ موجود ہونے پر قادر کر دیا ہے، بس اسی طرح سمجھو کہ جب سورج سب جگہ یعنی اقالیم سبع میں موجود ہو کہ وہ چوتھے آسمان پر ہے، روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتویں آسمان پر علیین میں موجود ہے، اگر وہاں سے آپ کے نظر مبارک کل زمینوں کے چند مواضع مقامات پر پڑ جائے اور ترشح انوار فیض احمدی سے کل مجالس مطہرہ کو ہر طرف سے مثل شعاع شمس محیط ہو جائے تو کیا محال اور کیا بعید ہے۔ یہ ہے عبارت، حضرت نے اس کا جواب دیا ہے۔ حضرت کے جواب کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ ربراہی نے قاطعہ لکھی ہے اور کتاب ہے، اس کے اندر کئی ایک مقامات پر میں سارے مقامات اور پوری کتاب تو آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا، میں خلاصہ پیش کروں حضرت نے انوار ساتھیہ کے جواب میں بات کیا فرمائی۔ حضرت مولانا سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی اس کا خلاصہ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک الموت کو ہر جگہ آنے کی قدرت ہے، شیطان کو ہر جگہ آنے کی قدرت ہے، ملک الموت کے ذمہ قبض ارواح ہے اور شیطان نے اپنی ذمہ داری بہکانا لی ہے، وہ ہر جگہ جائے گا اور بہکائے گا، ملک الموت ہر جگہ جائیں گے تو وہ قبض کریں گے۔ تو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم پر قیاس کیا ہے، اور شیطان کے علم پر اس بنیاد پر قیاس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ افضل ہیں، جب شیطان کے پاس اتنا علم اتنی طاقت قدرت موجود ہے تو حضور تو ان سے افضل ہیں، آپ کے پاس یہ سارے علوم اور ساری قدرتیں اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ شیطان سے افضل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہر مسلمان ہے۔ آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ بھی شیطان سے افضل ہیں، تو کیا جتنی باتوں کے شیطان کو علم ہے اس باتوں کا علم آپ کو بھی ہے، ہر مسلمان کو بھی ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ تو پھر شیطان سے افضل ہونے اس بات کی دلیل کہ جن گھٹیا باتوں کو شیطان کو علم ہے اس کا آپ کو ہے، یہ قیاس ایسا ہے کہ جو بالکل بے تکا ہے اور یہاں قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی حضرت نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ دیکھیں جو بات سمجھنے کی ہے کہ شیطان پر جب آپ قیاس کریں گے تو ٹھیک نہیں، کیوں؟ اگر شیطان کو گھٹیا چیزوں کا جو بہکانے والی ہیں اس کا علم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان کے لائق نہیں ہے، ان پر افضل ہونے کا مدار بھی نہیں ہے، تو اگر وہ باتیں آپ کے علم کے اندر نہ ہوں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان سے کم علم والا ہونا لازم نہیں آتا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہیں، آپ کا علم سب سے زیادہ ہے اللہ کی ذات کے بعد، تو کوئی گھٹیا علم شیطان کے پاس ہو کسی چیز کا علم اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہو تو اس سے آپ کی شان عالمیت کے اندر فرق نہیں آتا کہ گویا آپ کا علم اس سے کم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ بعض گھٹیا چیزوں کا علم چھوٹوں کو ہوتا ہے اور بڑے کو نہیں ہوتا، تو اس سے بڑے کی بڑائی کے اندر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں آگے المحنت کی عبارات تفصیل سے پڑھوں گا جو نے جواب دی ہیں، میں خلاصہ اس کا پہلے ذکر کر دے تو تاکہ الجھن نہ ہو۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کہتا ہے وَأَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، میں آپ کو ایسی بات کی خبر دیتا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ وہ جو ملکہ بلقیس کی بادشاہت کی خبر لایا، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد پرندہ ایک ایسی چیز کی خبر لایا کہ جو سلیمان علیہ السلام کے علم میں نہیں تھی، کہ اس کا نتیجہ نکلا کہ ہدہد آپ سے بڑا عالم بھی تھا اور آپ سے بڑا افضل بھی تھا؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کے علم میں بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں کھیل کود کی ہوتی ہیں جو کسی بڑے محقق، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، فقیہ اور مفتی کے علم میں نہیں ہوتی، کسی بڑے انجینئر کے علم میں نہیں ہوتی، تو کیا اس سے ثابت کریں گے کہ اس بچے کے پاس علم زیادہ ہے یا بچہ مقام مرتبہ میں ان سے افضل ہے؟ کیوں؟ اس کو ان چیزوں کا علم ہے اور فلاں حضرت کو اس کا علم نہیں ہے۔ مثلا چھوٹے چھوٹے بچے بانٹے کھیلتے ہیں، ہلکی سی کھیلے کھیلتے ہیں، تو اس کا بڑوں کا علم نہیں ہوتا، تو کوئی کہہ سکتا ہے چونکہ اتنی چھوٹی سی بات کا بڑوں کا علم نہیں ہے لہذا بچہ ان سے بڑا عالم ہے، یا کہتے ہیں ابھی چونکہ بڑا سے افضل ہے اس بچے کو علم ہے تو بزرگ کو ضرور ہی پتہ ہوگا، کوئی بھی ایسے نہیں کہتا۔ اچھا، اسی طرح ایک مثلا افلاطون ہیں یا حکیم جالینوس ہیں، اب یہ بڑے حکیم گزرے ہیں، تو سوال یہ کہ نجاست کا کیڑا جس کو نجاست کیفیت اور نجاست کے ذوق کا پتہ ہے، نجاست کڑوی ہے، اس نجاست کا ذائقہ کیا ہے، اور ان کے ذائقے اور ان کی کڑواہٹ یا ان کے جو
کیفیات ہے اس کا حکیم افلاطون اور جالینوس کو نہیں پتہ، تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ کیڑے کے پاس علم ان سے بھی زیادہ ہے، اور یا وہ ان کا علم اس کیڑے سے کم ہے کیونکہ ان کو نجاست کی کیفیت کا نہیں پتہ، کوئی بھی نہیں کہتا، کیوں؟ یہ حکیم کی شان کے لائق نہیں اس کو نجاست اور گٹر کی گندی چیزوں کا پتہ ہو۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے تو شعر کے بارے میں کہا ہے وَمَا عَلَّمْنَا شعر وَمَا بغیلا، یہ شعر و شاعری آپ کی شان کے لائق بھی نہیں ہے اور ہم نے شعر و شاعری کا آپ کو علم بھی نہیں دیا کیونکہ آپ کی شان کے لائق نہیں تھا، اور اس پر کوئی فضیلت کا مدار بھی نہیں کہ جس کو شعر زیادہ تو افضل ہوگا، جس کے بعد شاعری کا فن ہے تو اس کا مقام بہت زیادہ ہوگا، ایسی بات بھی نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق علوم ہے بلا مبالغہ پوری کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد وہ آپ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے شیطان کے علم پر رسول اللہ علیہ وسلم کے علم کو قیاس کرنا بہت بڑی زیادتی ہے اور بہت بڑی غلط بات ہے۔ حضرت نے یہ خلاصہ اس کا جو جواب دیا ہے۔ باقی علماء دیوبند کا یہ قطعی عقیدہ ہے کہ جس شخص کا عقیدہ ہو کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم رکھتا ہے وہ قطعاً کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ہمارا ابلیس کے بارے میں عقیدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم ہے، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا، حاشا وکلا بہتان اور افطراء ہے۔ یہ ہے خلاصہ حضرت کی عبارت کے جواب کا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ باقی اگر آپ سماعت فرمائیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب یہی اعتراضات المحنت کی صورت میں مرتب ہوئے پھر اس کا جواب دیا گیا، یعنی جب احمد رضا خان نے حسام الحرمین کتاب لکھی اور توڑ پھوڑ کر الفاظ پیش کیے اور حرمین کے ائمہ سے فتویٰ لیا، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہاں 27 سوالات نقل کیے، علماء دیوبند طرف سے جوابات دیے اور ان کے حضرت نے جوابات لکھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وہاں گئے حرمین سے ملے اور ان سے مل کر سوالات مرتب ہوئے، پھر یہاں بھیجے گئے، حضرت سہارنپور اس کے جوابات دیے جس پر کابر علماء دیوبند نے دستخط فرمائے۔ المحنت علی المفند کے نام سے کتاب موجود ہے، اس پر میرا حاشیہ بھی ہے، اس پر اعتراضات کے جوابات کے عنوان پر میری کتاب بھی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس کو کھل کر کام لیا ہے، جو میں حضرت سہارنپور رحمہ اللہ کی عبارات نقل کرتا ہوں، خلاصہ میں نے اس کا پیش کر دیا، ضرورت ہوگی تو آخر میں پھر پیش کر دوں گا۔ اس میں یہ 17واں سوال یہ ہے اترون ان ابلیس اللعین عالم من سید الکائنات علیہ السلام و اوسع علم منہ مطلقا حل کتبتم ذالک فی تصنیف ما تحکمون علی من اعتقد ذالک۔ اہل عرب ائمہ حرمین نے سوال کیا کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ ابلیس لعین کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم ہے، اور کیا تم نے کسی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے؟ اب حضرت سہارنپوری نے اس کا جواب لکھا ہے جس پر علماء دیوبند کے دستخط موجود ہیں کابرین کے۔ فرماتا ہے کما لا یصح ان یقال لصبی علم بعض الجزئیات انه عالم من عالم متبحر محقق فی العلوم والفنون الذی غابت عنہ تلک الجزئیات۔ فرمایا جس طرح ایک بچہ جو بعض چیزوں کو جانتا ہو اور وہ کسی بڑے عالم کے علم میں نہ ہو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بچے کے پاس ان عالم سے زیادہ علم ہے۔ اسی طرح وَلَقَدْ تَلَوْنَا عَلَيْكَ قِصَّةَ الْهُدْهُدْ مَعَ سُلَيْمَانَ، کیا سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہدہد اور آپ نے نہیں پڑھا، اور جس میں احط بما لم تحط به، اچھا اس میں ہدہد ایسی بات کی خبر دے رہا ہے جو سلیمان علیہ السلام کے علم میں نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح ودواوین الحدیث و دفاتر التفاسیر مشحونۃ بنظائرها، فرمایا تو حدیث اور تفسیر کتاب ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ اسی طرح وقد اتفق الحکماء علی ان افلاطون و جالینوس و امثالہما من اعلم الاطباء بکیفیات الادویہ و احوالها، کہتے افلاطون اور جالینوس وغیرہ حکماء کے بارے میں اطباء کا اتفاق ہے کہ یہ لوگ دوائیوں کی احوال اور کیفیات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ یہ جانتے تھے اس دور میں، باوجود اس کے ان دیدان النجاست اعرب احوال، نجاست بذوق و کیفیات، نجاست کا جو کیڑا ہے وہ نجاست کے احوال اور ذوق اور کیفیت کو ان سے زیادہ جانتا ہے، لیکن اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ افلاطون اور جالینوس کا علم اس سے کیڑے سے کم ہے، کیوں؟ وہ نجاست کی چیزیں ان کے شان کے لائق ہی نہیں تھی۔ اچھا تو حضرت فرماتے ہیں یہی بات جو ہمارے کعبے نے لکھی ہے اور انہوں نے اس کو غلط انداز کے اندر پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ جو مبتدعین ہیں بدعتی، اب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کلی کا علم ہے، جزئی کا علم ہے، تو یہ یعنی وہ چیزیں جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہیں، اور گمراہ کرنا شیطان کا کام ہے۔ اب گمراہ کرنے کے اصول شیطان وہ گر وہ جانتا ہے، ہیچ پیچ وہ جانتا ہے، وہ گند وہ جانتا ہے، شبہات اور غلاستیں ساری ہو، تو یہ چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان کے لائق ہیں، نہ اس پر فضیلت کا مدار ہے،
اور نہ ہی اس کا کسی قرآن کریم حدیث مبارک میں ذکر ہے کہ ان چیزوں کا علم آپ کے پاس ہے، اور یہ بات اہل بدعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرتے ہیں، جو قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ تو باقی فرمایا کہ دیکھو ہمارا عقیدہ ہے، جو شخص یہ کہے ان فلانا عالم من النبی علیہ السلام فهو کافر کما صرح به غیر واحد من علماء الکرام، کہ جس کا عقیدہ ہو فلاں شخص کے پاس اللہ کے نبی سے زیادہ علم ہے تو ہمارے علماء نے قطعی اس کو کافر لکھا ہے۔ اب بتاؤ کتنا بڑا بہتان ہے جو حضرت سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ پر اہل بدعت نے لگایا ہے۔ دوسرا اعتراض حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ کی عبارات پر کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے عبارت ملاحظہ فرمائیں، پھر اعتراض سنیں، پھر جواب سمجھیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی براہین قاطعہ میں فرماتے ہیں، یہی صاحب اب ہے کہ ایک سال فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر آپ سے پوچھا کہ یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہے ہم کو یہ زبان آ گئی ہے۔ اس پر اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں علماء دیوبند یہ بات لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء دیوبند سے اردو زبان سیکھی ہے، اور گویا یہ خود کو اب علماء دیوبند خود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاذ کہہ رہے ہیں، اور یہ کتنی بڑی توہین ہے کہ اللہ کے نبی کا خود کو استاذ کہنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شاگرد کہنا۔ الیاذ باللہ اس بنیاد پر یہ گستاخ پیغمبر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ وہ گھٹیا قسم کی باتیں ہیں جو علماء دیوبند کے اکابرین کے بارے میں اہل بدعت لکھ رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیں جو آپ سماعت فرما لیں، میں یہ بات بڑے شر و بست کے ساتھ گزشتہ درسوں میں کہہ چکا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خواب کی صورت اور ایک ہوتی ہے ایک آپ کی حقیقت جس کو تعبیر کہتے ہیں۔ بس اوقات خواب کی صورت بہت خوبصورت ہوتی ہے، تعبیر بہت بھیانک اور خوفناک ہوتی ہے، اور بسا اوقات خواب کی صورت بہت بھیانک اور خوفناک ہوتی ہے اور اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شخص کا خواب نقل کیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، یہ نہیں کہ جو خواب کے الفاظ ہیں اس کو بنیاد پر جو ہے نا آپ حضرت کے خلاف زبان کھولنی شروع کر دیں، قطعاً ٹھیک نہیں، کیونکہ خواب کی تعبیر کیا ہے حضرت خود اس کی تعبیر براہین قاطعہ میں لکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس خواب سے رتبہ اس مدرسہ کا معلوم ہوا، پر جس کا رتبہ عند اللہ زیادہ ہوگا شیطان عدو مبین اس کی تخریب و توہین میں زیادہ سرگرم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اہل مدرسہ دیوبند کا اللہ کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ امام اہل سنت حضرت شیخ التفسیر والحدیث مولانا محمد سرفراز صفتر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر یہ دی ہے کہ اکابر علماء دیوبند سے اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والے ارشادات اور آپ کے مبارک بدن مبارک سے نکلنے والے افعال یعنی حدیث پاک کی خدمت اللہ تعالیٰ خوب لے گا۔ یہ ہے اس کی تعبیر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے اس کو اردو زبان میں علماء دیوبند نے اور اپنی زبان میں خدمت حدیث سر انجام دیں گے۔ تو علماء دیوبند نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی خدمت بہت کی ہے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ چنانچہ میں بطور نمونہ کے چند ایک صرف حدیث کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ جو علماء دیوبند نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حدیث مبارک کی خدمت سر انجام دی ہے۔ چند ایک میں باتیں پیش کرتا ہوں۔ خود مولانا محدث احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ وفات 1297 ہجری، آپ نے حاشیہ صحیح بخاری لکھا ہے۔ یہ جو صحیح بخاری کے 25 پاروں کا حاشیہ ہے یہ حضرت نے لکھا ہے، اور آخری 5 پاروں کا حاشیہ حجت الاسلام بانی دیوبند مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی وفات 1297 ہجری ان نے تحریر فرمایا۔ تو 25 پاروں کا حاشیہ ان نے لکھا اور 5 کے چونکہ بخاری شریف کے 30 اجزاء ہیں۔ جز کا معنی ہوتا ہے حصہ، جسے فارسی میں پارہ کہتے ہیں، جس طرح قرآن کریم کے 30 حصے ہیں، 30 اجزاء ہیں، 30 پارے، اسی طرح سے بخاری کے 30 اجزاء، 30 حصے اور 30 پارے ہیں۔ تو 25 کا حاشیہ محدث احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور آخری 5 کا حاشیہ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ لکھا ہے۔ یہ حدیث مبارک کی خدمت ہے۔ اچھا، نمبر 2، قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ وفات 1322 ہجری، آپ نے جامع ترمذی کی شرح الکوکب الدری لکھی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حضرت کی تقریر ہے جو مولانا یحییٰ قاضی رحمہ اللہ نے جمع فرمائی، تو مولانا گنگوئی کی تقریر الکوکب الدری علی جامع ترمذی کے نام سے موجود ہے۔ نمبر 3، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ وفات 1339 ہجری، آپ کا حاشیہ ترمذی موجود ہے۔ نمبر 4، امام العصر علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وفات 1352 ہجری، آپ کی شرح سے بخاری فیض الباری کے نام سے موجود ہے۔
زبدۃ المحدثین حضرت مولانا شیخ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ وفات 1346 ہجری۔ آپ کی سنن ابی داؤد کی شرح 5 جلدوں میں اور مصر سے 20 جلدوں میں چھپی ہے، اور درمیان میں 10 جلدوں کے اندر بھی آئی ہے۔ تو بذل المجہود فی شرح سنن ابی داؤد۔ نمبر 6 شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وفات 1369 ہجری۔ صحیح مسلم کی شرح فتح الملہم 5 جلدوں میں ہے، اور اس کا تکملہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے 6 جلدوں میں لکھا ہے۔ تو گویا صحیح مسلم کی شرح 11 جلدوں کے اندر تحریر فرمائی ہے۔ اچھا، اسی طرح شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وفات 1369 ہجری۔ فیض الباری شرح بخاری بھی آپ کی موجود ہے۔ نمبر 7 شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندلی رحمہ اللہ وفات 1394 ہجری۔ التعلیق الصبی علی مشکات المصابیح، مشکات المصابیح پہ لکھی ہے۔ نمبر 8 رئیس المحدثین عمدۃ المحققین حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ وفات 1394 ہجری۔ اعلیٰ السنن 22 جلدوں میں حدیث پاک کی کتاب تحریر فرمائی ہے۔ نمبر 9 حضرت علامہ سید محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ وفات 1397 ہجری۔ شرح ترمذی معارف السنن تحریر فرمائی ہے، اور اس کا تکملہ مفتی محمد زاہد صاحب جامع اسلامی امدادیہ فیصل آباد ان نے تحریر فرمایا، وہ بھی حیات اور زندہ ہے۔ نمبر 10 شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ تعالی وفات 1402 ہجری۔ آپ نے اوجز المسالک فی شرح موطا امام مالک یہ تحریر فرمائی۔ اسی طرح الکنز المتواری شرح سے بخاری اور شرح شمائل ترمذی یہ دیکھا جاتا کہ تو موجود ہے، اور بھی ہے۔ فضائل اعمال کتنی دنیا میں چل رہی ہے، اور بھی ہے۔ نمبر 11 حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ وفات 1417 ہجری۔ آپ نے معارف الحدیث تحریر فرمائی۔ امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ وفات 1430 ہجری نے خزائن السنن شرح ترمذی تحریر فرمائی۔ اور میں صرف تحدیث بنعمت کے طور پہ کہتا ہوں بحمد اللہ تعالی، شمائل ترمذی کی شرح زبدۃ الشمائل کے نام سر میں نے اس وقت تحریر کی جس وقت میں قید و بند کی صعوبت برداشت کر رہا تھا۔ اس دور میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کام لے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کام لیتے ہیں کہ یعنی کتنا عجیب منظر ہے، انسان بند بھی ہو، پاؤں میں بیڑیاں بھی ہوں، ملاقاتوں کا سلسلہ بھی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ یوں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما رہے۔ اللہ کا احسان نہیں تو اور پھر کیا ہے۔ شمائل ترمذی پہلے میں نے 40 دنوں میں سندن اور متنن اس کو حفظ کیا، اور اس کے بعد پھر اس کی شرح لکھی، اور بہت چند ایام کے اندر وہ لکھی گئی بحمد اللہ تعالیٰ۔ آج وہ پاکستان سے، ہندوستان سے چھپ چکی ہے اور بہت سارے ممالک میں جا رہی ہے۔ اس پر دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید پالنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقریر بھی موجود ہے۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا یہ خواب ہے، اور خواب کی تعبیر دیکھی جاتی کی ہے۔ باقی یہ جو اشکال کے استاذ قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاگرد بنا دیا، الیاذ باللہ، کس قدر لغو اور بیہودہ بات ہے۔ خواب ہے تو خواب کی تعبیر دیکھو کیا ہے۔ اور باقی یہ اعتراض کرنے والا ایک تو خواب اور خواب کی تعبیر اس بات سے ناواقف ہے، اور ویسے میں سمجھتا ہوں شاید یہ محاورات سے بھی ناواقف ہے، کیونکہ ہمارے اردو کے محاورات جو کہتے ہیں نا فلاں چیز فلاں سے سیکھی ہے، محاورات میں نے بولنا سیکھ لیا ہے، میں نے چلنا سیکھ لیا ہے، میں نے پھرنا سیکھ لیا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ فلاں شخص اس کا استاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں آپ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پلے ہیں، آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ چلنا سکھا رہی ہیں، اٹھنا سکھا رہی ہیں، بیٹھنا۔ کبھی آپ نے آج تک سنا ہے کہ حلیمہ سعدیہ آپ کی استاد ہے کہ آپ نے بچپن کو بیٹھنا سکھایا تھا، چلنا سکھایا تھا؟ کبھی بھی نہیں سنا۔ تو یہ ہمارے محاورات ہیں، استاد شاگردی اس کو نہیں کہتے۔ استاد شاگردی ایک مستقل فن ہے۔ آپ اگر دنیا میں کسی علاقے میں چلے جائیں اور وہاں کسی ملک میں رہتے ہوئے بول چال سے آپ اردو سیکھ لیں، کبھی آپ نے کہا کہ جی میں نے اردو سیکھی ہے، میں فلاں میرا استاد ہے، میں نے انگریزی سیکھی ہے، میں فلاں میرا استاد ہے، میں نے فلاں زبان سیکھی ہے، فلاں میرا استاد ہے؟ بھئی آپ کو یہ فلاں زبان کیسی آ گئی؟ کہ اس ملک میں گیا تھا، بولتے بلاتے مجھے بھی آ گئی ہے۔ تو اس کو استاد شاگردی کا تعلق ویسے بھی نہیں کہتے۔ بہرحال یہ تو ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردو بولتے تھے یا آپ نے اردو بولنا علماء دیوبند سے سیکھا ہے۔ وہ ایک خواب ہے اور خواب کی تعبیر ہونی چاہیے، اس پر اعتراض آدمی کرے تو بنتا ہے، اور جو نہ بنتا بے تکی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتم المحدثین حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت کی بعض عبارات پر بھی اعتراضات کیے گئے ہیں۔ پہلے مختصر حضرت کا تعارف میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت کا نام محمد انور شاہ بن سید محمد معظم شاہ۔
آپ کی ولادت 27 شوال 1292 ہجری بمطابق 25 نومبر 1875 ہفتے کے دن علاقہ لولاب کشمیر کے اندر ولادت ہوئی۔ تعلیم آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سید محمد معظم شاہ صاحب سے حاصل کی اور کم عمری میں فارسی کی متعدد رسائل ختم فرما لی۔ پھر دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور 1322 ہجری بمطابق 1894 میں دیوبند سے آپ نے سند فراغت حاصل فرمائی۔ آپ کے مشہور اساتذہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا محمد اسحاق امرتسری اور مولانا غلام رسول ہزاروی رحمہم اللہ تعالی ہے۔ آپ کے مشہور تلامذہ مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری، مفتی محمد شفیع عثمانی، مولانا سید مناظر آسن گیلانی، مولانا محمد ادریس کاندلوی، مولانا سید آپ کے مشہور تلامذہ اور مشہور شاگرد آپ کے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری، مفتی محمد شفیع عثمانی، مولانا سید مناظر آسن گیلانی، مولانا محمد ادریس کاندلوی، مولانا سید بدر عالم میرٹھی، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، مولانا سید محمد یوسف بن نوری، مفتی محمد حسن امرتسری، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، مولانا قاری محمد طیب دیوبندی، مولانا محمد منظور نعمانی رحمہم اللہ تعالی۔ چند ایک تصانیف آپ کی: نمبر 1 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، نمبر 4 فصل الخطاب فی مسألۃ ام الکتاب، نمبر 5 نیل الفرقدین فی ترک رفع الیدین، نمبر 6 کشف الستر عن صلاۃ الوتر۔ وفات صفر 1352 ہجری مطابق 7 فروری 1933 کو آپ دیوبند میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت کی پہلے عبارت سماعت فرمائیں کہ جس عبارت پر اعتراض ہے۔ فیض الباری شرح صحیح بخاری میں یہ حضرت کی ارشاد موجود ہے۔ فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ فِي التحریف ثلاثت مذاہب، کہ کتب سماویہ جو تورات انجیل زبور ہیں ان میں تحریف ہوئی، اور اس کے میں 3 مذاہب ہیں کہ تحریف ہوئی یا نہیں ہوئی، یا لفظی ہوئی یا معنوی ہوئی یا کیسی ہوئی، 3 مذاہب۔ ذهب جماعت الى ان التحریف فی الکتب السماویۃ قد وقع بكل نحو فی اللفظ والمعنى جمیعا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آسمانی کتب میں لفظی اور معنوی دونوں طرف سے تحریر ہوئی، الفاظ بھی بدلے گئے اور معنی بھی غلط اس کا بیان کیا گیا۔ وهو الذی مال علیہ ابن حزم وذهب جماعت الى ان التحریف قلیل ولعل الحافظ ابن تیمیہ جنح الیہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں تحریف ہے لیکن بہت کم ہے۔ وذهب جماعت الى انکار التحریف رأسا فالتحریف عندهم كله معنوی، اور ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اس میں تعریف لفظی ہرگز نہیں ہوئی، صرف تعریف معنوی ہوئی ہے، الفاظ کو نہیں بدلا۔ یہ 3 مذاہب بیان کیے۔ ان کو بیان کرنے کے بعد حضرت آگے فرماتے ہیں والذی تحقق عندی ان التحریف فیہ لفظی ایضا، میرے ہاں درست بات اور محقق بات یہی ہے کہ اس میں تحریف لفظی بھی ہوئی ہے۔ اما انہ ان امد منہم او لمغلطۃ او لمغلطۃ، فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تعریف ہوئی ہے اور لفظی بھی ہوئی ہے، معنوی تو مان رہے ہیں، یا جان بوجھ کر انہوں نے کی ہے یا غلطی سے ان سے ہو گئی ہے لیکن ہوئی ہے، فاللہ تعالی عالم بہ۔ اب اس پر اعتراض کیا جاتا ہے؟ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری فرما رہے ہیں والذی تحقق عندی ان التحریف فیہ لفظی ایضا، کہ میرے ہاں درست اور محقق بات یہ ہے کہ اس میں تحریف لفظی ہوئی ہے۔ کس میں؟ وہ کہتے ہیں جی فیہ سے مراد ہے فی القرآن، یعنی قرآن میں تحریف لفظی ہوئی ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہیں، جبکہ قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہونا یہ قطعی اور کفریہ عقیدہ ہے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب سوال صرف اتنا ہے کہ والذی تحقق عندی ان التحریف فیہ لفظی، یہ فیہ سے مراد کیا ہے؟ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے ہاں درست بات یہ ہے کہ اس میں تحریف ہوئی ہے۔ اس میں تحریف سے مراد کیا ہے
کیا اس میں سے مراد قرآن کریم ہے یا اس میں سے مراد کچھ اور ہے؟ حضرت یہ بات فرمانا چاہتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ معترض نے کہا کہ ان التحریف فیہ، اس سے مراد قرآن ہے. یعنی علامہ انور شاہ کشمیری فرما رہے ہیں کہ میرے یہاں درست بات یہ قرآن میں تحریف ہوئی، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. حاشا وکلا، حضرت رحمۃ اللہ نے قطعاً یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ وہ حدیث مبارک جس کی تشریح فرما رہے ہیں، ذرا اس حدیث مبارک کو سنیں تو پھر بات آپ کے سامنے کھلے گی. صحیح بخاری، باب لا یسأل اہل الشرک عن الشہادۃ وغیرہا. اب ذرا لا یسأل اہل الشرک عن الشہادۃ وغیرہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یا معاشر المسلمین کیف تسألون اہل الکتاب وکتابکم الذی انزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے مسلمانوں، تم اہل کتاب سے کیوں پوچھتے ہو جبکہ قرآن جو تمہارے نبی پر نازل ہوا وہ کتاب تمہارے اندر موجود ہے. احدث الاخبار باللہ، بالکل ابھی تازہ تازہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. تقرؤون، تم اس کو پڑھ رہے ہو. لم یشب، ابھی تو پرانی بھی کتاب نہیں ہوئی. وقد حدثکم اللہ ان اہل الکتاب بدلوا ما کتب اللہ وغیروا بایدیہم الکتاب، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ ان لوگوں نے، اہل کتاب نے اس کو بدل دیا جو خدا نے ان کو لکھ کے دیا، ان نے تغییر کر دی، جو اپنے ہاتھوں سے تغییر بھی کر دی. فقالوا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. لیشتروا بثمن قلیلا افلا ینہاکم ما جاءکم من العلم عن مسائلتہم، جو تمہارے پاس علم آیا کیا تم کو منع نہیں کر رہا کہ تم ان سے یہ باتیں نہ پوچھو. ولا واللہ ما رأینا منہم رجلا قط یسألکم عن الذی انزل علیکم، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے ہم نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو تمہارے اس قرآن کے بارے میں پوچھے کہ جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے صحیح بخاری میں، باب لا یسأل اہل الشرک عن الشہادۃ وغیرہا کے اندر. اب ذرا دیکھیں اس میں حضرت کیا فرماتے ہیں، ان وقد حدثکم اللہ ان اہل الکتاب بدلوا ما کتب اللہ وغیروا بایدیہم الکتاب، کہ اہل کتاب کو جو اللہ نے لکھ کے دیا، جو کتاب ان پر نازل کی، انہوں نے اس کتاب کو بدل دیا. اب اس میں اختلاف ہوا کہ وہ جو کتاب کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، وہ جو تحریف ہوئی ہے، وہ تحریف کیسی ہوئی. بعض نے کہا تحریف لفظی بھی ہے، معنوی بھی ہے، لفظ بھی بدلے اور معنی بھی بدلا. بعض کہتے ہیں تحریف ہوئی نہیں، بہت کم درجے کی ہے. بعض کہتے ہیں تحریف معنوی ہوئی ہے، لفظی نہیں ہوئی. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی تحقق عندی ان التحریف فیہ لفظی، میرے ہاں قول محقق اور ثابت شدہ اور راجح بات یہ ہے کہ اس میں تحریف لفظی بھی ہوئی ہے. کس میں؟ جس کی بات پیچھے چل رہی ہے. اس فیہ سے مراد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قطعاً القرآن نہیں، بلکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس سے مراد کتب سماویہ، جس میں تحریف ما، اس کا مرجع وہ ہے. یعنی جو کتاب اللہ پر نازل ہوئی تھی، میرے ہاں اس کتاب کے اندر تعریف لفظی بھی ہوئی ہے. تو حضرت قرآن کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اس کی بات کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کو لکھ کر دی، وہ کتاب جو اہل کتاب کو ملی ہے اس پر فرما رہے ہیں. اور اس پہ میں 3 قرائن پیش کرتا ہوں کہ اس سے مراد قرآن نہیں بلکہ گزشتہ کتاب ہے. نمبر 1، پہلا قرینہ یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے تذکرہ کیا ہے کتب سماویہ میں تحریف میں مذاہب کا، اس کی بات کی ہے. نمبر 2، پھر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاں قول محقق پیش فرما رہے ہیں کس میں، کتب سماویہ کی تحریف کے بارے میں جو مذاہب ہیں اس میں جو ان کا راجح مذہب ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. اور تیسری بات آگے خود فرما رہے ہیں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کیا کہ اما انہو ان امد منہم، کہ یہ جو تحریف ہوئی ہے ان کی طرف سے یا جان بوجھ کر ہے. کن کی طرف سے؟ تو یہ اہل کتاب کی طرف ضمیر لوٹتے ہیں، اہل کتاب کی طرف سے. تو ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تحریف قرآن میں ہوئی اور کی اہل کتاب نے ہو، یعنی پہلے سے ہوئی ہو، قرآن بعد میں نازل ہو، تحریف بعد میں ہوگی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. خیر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو فرماتے ہیں والذی تحقق، کہ میرے ہاں جو بات طے شدہ ثابت ہے وہ کیا ہے، ان التحریف فیہ لفظی، اس فیہ سے مراد قرآن نہیں
بلکہ فیہ سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پاک کے جب سے نا ما کتب اللہ یا الکتاب، یہ وہ ہے کہ جو کتاب ان کو لکھ کر دی گئی، اس کتاب میں شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے یہاں تاریخ لفظی بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ اب دیکھ کتنی واضح سے بات ہے، اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت کی ذات گرامی اور حضرت کی کتب پر بھی بعض اعتراضات کیے گئے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا مختصر میں تعارف پیش کرتا ہوں۔ حضرت کا نام اور نسب اشرف علی بن شیخ عبدالحق، آپ کی ولادت 5 ربیع الثانی 1280 ہجری بمطابق 19 اگست 1863 ہجری تھانہ بھون ضلع مظفر نگر میں ہوئی۔ تعلیم ابتدائی تعلیم مولانا فتح محمد رحمہ اللہ سے تھانہ بھون میں حاصل فرمائی۔ فراغت 1301 ہجری کو دارالعلوم دیوبند سے ہوئی۔ آپ کے مشہور اساتذہ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی، ملا محمود اور شیخ ولد مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالی۔ خلافت آپ کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے خلافت تھی۔ آپ کی تصنیفات میں سے میں چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں۔ نمبر 1 تفسیر بیان القرآن، نمبر 2 امداد الفتاوی، نمبر 3 جمال القرآن، نمبر 4 اعمال قرآنی، نمبر 5 الانتباہات المفیدہ، نمبر 6 بہشتی زیور، نمبر 7 نشر و طیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 8 ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء، نمبر 9 حقیقت الطریقہ، نمبر 10 المصالح العقلیہ احکام اسلام عقل کی نظر میں، نمبر 11 اصلاح النساء، نمبر 12 اصلاح الرسوم، نمبر 13 آداب المعاشرت، نمبر 14 تکشف، نمبر 15 بوادر النوادر۔ میں نے چند ایک کتب آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ وفات 16 رجب 1362 ہجری بمطابق 20 جولائی 1943 کو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی عبارت پر اعتراض اور اس کا جواب۔ پہلے حضرت کی عبارت سماعت فرمائیں، پھر اعتراض سنیں اور پھر آپ جواب سنیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ حفظ الایمان میں تحریر فرماتے ہیں، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر سبی مجنون بلکہ جمیع حیوانات بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ اس پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے علم کو بچوں، پاگلوں، حتیٰ کہ جانوروں جیسا قرار دیا ہے اور اس کے برابر قرار دی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ کا علم اتنا ہی ہے جتنا کسی بچے کا ہوتا ہے، زید بکر کا ہوتا ہے، کسی پاگل کا ہوتا ہے اور کسی جانور کا ہوتا ہے۔ الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے محفوظ فرمائے اور بہتان سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ دیکھیں بات سمجھیں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حفظ الایمان تحریر فرمائی ہے، اس میں بنیادی طور پر آپ نے 3 مسائل تحریر فرمائے ہیں۔ نمبر 1 قبور کو سجدہ تعظیمی، قبر کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنا جائز نہیں۔ نمبر 2 قبر کا طواف کرنا جائز نہیں۔ نمبر 3 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عالم الغیب کے لفظ کا استعمال کرنا، اطلاق کرنا جائز نہیں۔ تو آپ نے بنیادی طور پر یہ 3 مسائل اس کتاب کے اندر تحریر فرمائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا یہ موہم شرک ہے، یعنی اس سے شرک کا وہم پیدا ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایمان والو یہ راعنا نہ کہا کرو، اس لیے کہ یہ راعنا کہتے ہیں یہود، اور وہ ان کے ہاں چونکہ رائی کا معنی چرواہا ہوتا ہے اور یہاں راعنا امر ہے جس کا معنی خیال کرنا، تو وہ راعنا کہتے ہیں مراد چرواہا ہوتا ہے، کوئی چرواہے ہماری بات سن، تم یہ لفظ نہ کہو جیسے شبہ پیدا ہو، تو تم کہا کرو انظرنا، اللہ کے نبی ہمیں دیکھیں۔ اچھا، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس شخص کو اپنا عبد اور نہ کہو بلکہ غلام کہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5870 میں موجود ہے۔ حضرت حمام بن منبہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یقل احدکم اسق ربک اطعم ربک وزع ربک، تم یہ نہ کہا کرو کہ اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، اپنے رب کو پانی پلاؤ، اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، اپنے رب کو وضو کراؤ، یہ نہ کہا کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ ولا یقل احدکم ربی ولیقل سیدی و مولایا، اور یہ نہ کہو یہ میرا رب ہے، یہ کہو کہ میرا سید ہے، یہ کہو یہ میرا مولا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی شخص غلام ہو اور ایک مالک ہو تو یہ نہ کہو کہ تم اپنے رب کو پانی پلاؤ، یہ کہو کہ اپنے مالک کو پانی پلاؤ، اپنے آقا کو وضو کراؤ، اپنے آقا کو کھانا کھلاؤ، تو یہ لفظ استعمال کیا کرو سید اور مولا کے، رب کا لفظ استعمال نہیں کیا کرو، آپ نے منع فرمایا۔ اسی طرح فرمایا ولا یقل احدکم عبدی امتی ولیقل فتایا فتاتی غلامی، اسی طرح تم یہ نہ کہا کرو کہ عبدی یہ میرا غلام ہے، امتی یہ لفظ نہ بولا کرو، بلکہ تم یہ کہا کرو فتایا فتاتی یہ ہمارا نوجوان بچہ ہے، یہ ہماری جوان بچی ہے، ایسے لفظ استعمال کیا کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح منع فرمایا ہے، تو فرمایا عالم الغیب کا لفظ اللہ کے نبی پر استعمال نہ کرو، یہ مہم شرک ہے، اس سے شرک کا خدشہ ہے۔ حضرت نے یہ بات فرمائی ہے۔ باقی جہاں تک یہ مسئلہ حضرت نے سمجھا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرت سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو علم غیب مطلق علم غیب ہوتا ہے معلم یقم علیہ دلیل ولا الی درکہ وسیلۃ و سبیل، مطلق علم غیب ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، رہنمائی نہ، اس تک پہنچنے کا راستہ ہو، یعنی جو ذاتی علم غیب ہے، مطلق علم غیب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ذاتی ہو۔ تو جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ آپ عالم الغیب کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عالم الغیب سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ذاتی علم ہے، میں کہتا ہوں آپ کو علم جو ہے وہ بالواسطہ ہے، بالعرض ہے، عالم الغیب ہونے کا معنی یہ ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اگر یہ تعویل کرو گے تو اس تعویل کے ساتھ تو کوئی شخص اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو رازق بھی کہہ سکتا ہے، خالق بھی کہہ سکتا ہے، مالک بھی کہہ سکتا ہے، معبود بھی کہہ سکتا ہے، اور وہ تعویل کر لے گا کہ میں جو فلاں شخص کو رازق کہتا ہوں یہ میرا رازق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے ہر روز کھانا دیتا ہے۔ اگر میں فلاں شخص کہتا ہوں یہ ہمارا خالق ہے، یہ اس لیے کہ میرا باپ تھا تو اس کی وجہ سے میں پیدا ہوا تو میں نے اس کو خالق کہہ دیا، میں اس معنی میں خالق کہتا ہوں، میں اس معنی میں رازق کہتا ہوں، میں اس معنی میں، اور فلاں شخص ایسا ہے کہ اس کے میرے اوپر احسانات بہت ہیں اور میں اس کی بہت تعظیم کرتا ہوں، میں اس معنی میں معبود کہتا ہوں، وہ یہ کہہ دے گا۔ تو انہوں نے فرمایا اگر یہ تعویل کر کے اب اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب کہتے ہیں تو یہ تعویلیں کر کے تو لوگ کسی کو رازق اور مالک اور خالق معبود بھی کہہ لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ کیسے آپ بیان کریں گے؟ اس لیے جو صفات خاصہ اللہ تعالیٰ کی ہیں اس کا طویل کر کے بھی کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات فرمایا اگر تم اس تعویل کے ساتھ اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتے ہو تو کل کو کوئی شخص کہے گا کہ میں اللہ کو عالم الغیب نہیں کہتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے ہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کو بالواسطہ علم حاصل ہو، اور چونکہ اللہ کا علم بالواسطہ نہیں ہے لہٰذا اللہ عالم الغیب نہیں ہے، میرے عالم الغیب کا معنی یہ ہے۔ تو اگر عالم الغیب میں تعویل کر کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرو گے تو کوئی شخص یہی لفظ رازق، خالق اور مالک تعویل کر کے اللہ کے غیر پہ استعمال کرے گا، اور کوئی شخص تعویل کر کے اللہ کے اوپر بھی عالم الغیب کہنا ناجائز قرار دے گا کہ عالم الغیب کا میرے ہاں معنی یہ مراد ہے اور اس معنی میں اللہ کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، تو آپ پھر اس کا کیا جواب دیں گے؟ اور حضرت نے دوسری بات بڑی عجیب بات، تیسری بات بہت عجیب فرمائی۔ تیسری بات یہ سمجھو کہ
اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب کہتا ہے تو ہم اس کے پوچھتے ہیں کہ عالم الغیب کہنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کلی علم ہے یا جزئی علم ہے؟ سب چیزوں کا علم ہے یا کچھ علم ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں سب ہے، دلیل پیش کرو، اس پر دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں عالم الغیب سے مراد یہ ہے، کیونکہ عالم الغیب ہر چیز کا علم ہونا، اس کی نفی تو قرآن کریم میں موجود ہے نا، لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو مجھے کبھی بھی تکلیف نہ آئی ہے، اس کا معنی میرے پاس علم غیب نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کلی علم الغیب ہے اس معنی میں کہتے ہیں تو اس پہ دلیل پیش کرو، آپ کے پاس ہے نہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں عالم الغیب سے مراد ہے کہ آپ کو بعض چیزوں کا علم ہے، تو فرماتے ہیں کہ بعض چیزوں کا علم جو حضور کو ہے اور کسی دوسرے کو نہیں ہے، اس طرح تو بعض چیزوں کا علم زید عمر بکر کو بھی ہوتا ہے کہ اس کو بعض کا علم ہوتا ہے، ایسی چیزوں کا ہوتا ہے جس کا دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض چیزیں کا علم ایک جانور کو ہوتا ہے، اس کا علم دوسرے جانور کیا دوسرے انسان کو بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا چیونٹی حس سے کتنی دور سے چیز محسوس کرتی ہے، وہ انسان محسوس نہیں کرتا۔ بعض جانور کتنی دور سے دیکھتے ہیں، انسان نہیں دیکھتا۔ تو اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو پاگل کے علم کے اندر بھی ہوتا ہے، دوسرے کے علم کے اندر نہیں ہوتی، تو کیا آپ ان کو بھی علم غیب کہہ لو گے؟ نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر آپ بعض چیزوں کے غیب کی بات کی وجہ سے ان کو عالم الغیب کہتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہوئی؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے عزت اور عظمت آپ نے کیا کی ہے، کیا تکریم آپ نے کی ہے؟ تو یہ حضرت نے بات فرمائی ہے۔ ورنہ اگر کسی شخص کا عقیدہ ہو کہ فلاں شخص کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم فلاں انسان کے برابر ہے، ہمارے اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کیا وہ قطعاً کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو سمجھیں اور بلا سمجھے حضرت پر اعتراض کرنا یہ بہت بڑی نادانی اور جہالت کی بات ہے۔ یہی بات سوال کے داد میں مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ حرمین کی طرف سے دیوبند بھیجی ہے، حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے دیوبند کی طرف سے جواب دیا ہے، جس پر اکابر علماء دیوبند کے دستخط موجود ہیں المحنت المفند میں۔ میں المحنت تفصیل سے پڑھا چکا ہوں، اس کی شرح بھی حاشیے بھی لکھ چکا ہوں، اس پر ہونے والے اعتراضات کے جواب کے نام پر کتاب بھی لکھ چکا ہوں، وہ بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ اور المحنت پر آپ پورے میرے اسباق بھی سن سکتے ہیں، آپ کی الجھنیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں۔ السوال العشرون کہتے ہیں 20واں سوال ائمہ حرمین نے کیا، اتا تقدون ان علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یساوی علم زید و بکر و بہائم اما تتبرؤون عن امثال هذا وهل كتب الشیخ اشرف علی تھانوی فی رسالتی حفظ الایمان هل هذا المضمون ام لا وبما تحکمون علی من اعتقد ذلك، کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زید بکر وغیرہ کے برابر ہے؟ اگر تم نے کہ لکھا تھانوی نے، جواب فرماتے اقول هذا ايضا من افتراءات المبتدعين واكاذيبهم قد حرفوا معنى الكلام واظهروا بحقدهم خلاف مراد الشيخ مدذل فقاتلهم الله ان يفكون. قال الشيخ علامة الثانوي في رسالة المسمى بحفظ الإيمان وهي رسالة صغيرة أجاب فيها عن ثلاثة سئل عنها، الأولى منها في السجدة التعظيمية للقبور، والثاني في طواف بالقبور، والثالث في إطلاق لفظ عالم الغیب على سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت تھانوی پر بہتان ہے۔ تھانوی نے حفظ الایمان کتاب لکھی جس میں یہ 3 مسائل لکھے، قبور کو سجدہ تعظیمیہ اور قبور کا طواف اور اللہ کے نبی کے عالم الغیب کے لفظ کا استعمال یہ جائز نہیں۔ فقال الشیخ محاصلہ انہ لا یجوز هذا الاطلاق وان كان بتاویل، یہ لفظ اللہ کے نبی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں اگرچہ تعویل کر کے ہو، لکونی موہما بالشرک، اس طریقے اس میں شرک کا شبہ ہے، کما منع من اطلاق قول راعنا فی القرآن ومن قول عبدی و امتی فی الحدیث اخرج مسلم فی صحیح، فإن الغیب المطلق فی الاطلاقات الشرعیہ ما لم یقم علیہ دلیل ولا الی درکہ وسیلۃ وسبیل، فعلى هذا قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض غیب الا الله ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر ولو جوز ذلك بالتعویل يلزم ان يجوز اطلاق الخالق والرازق والمالک والمعبود وغیرها من صفات اللہ تعالی المختصة بذاته وتقدس على المخلوق بذلك التعویل۔ اگر عالم الغیب تعویل کی بنیاد پر اللہ کے غیر کے لیے جائز ہے تو خالق، مالک، رازق، معبود بھی تعویل کے ساتھ جائز ہو جائے گا۔
وَإِذًا يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَصِحَّ نَفْيُ إطلاق لفظ عالم الغیب عن اللہ تعالیٰ بالتعبیر آخر فإنه تعالیٰ ليس عالم الغیب بالواسطہ والعرض فليأذن في نفسه في نفيه عاقل متدین حاشا وکلا۔ تو اگر تعویل کے ساتھ عالم الغیب غیر اللہ کے لیے کہیں گے تو کوئی تعویل کر کے اللہ سے عالم الغیب کی نفی کر دے گا کہ عالم الغیب سے مراد ہے علم غیب بالواسطہ، اللہ کے علم بالواسطہ نہیں، لہذا علم الغیب نہیں۔ آپ پھر اس کا کیا جواب دیں؟ کیا عقل مند اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ ثم لو صح هذا الاطلاق ولا ذات المقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قول السائل فنستفسر منه ماذا اراد بهذا الغیب۔ اگر اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتے تو ہم پوچھیں گے بھئی کیوں کہتے ہو؟ هل اراد كل واحد من افراد الغیب او بعضا، کیا رسول اللہ علیہ وسلم کو افراد غیب سب جانتے تھے یا بعض تھے؟ فان اراد بعض الغیوب، اگر بعض تھے فلا اختصاص له بحضرت الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کی خصوصیت کیا ہے؟ فان بعض علم الغیوب وان كان قلیلا، بعض علم غیب اگرچہ بہت تھوڑا ہو، حاصل ہے زید امر اور ہر سبی کو، مجنون کو، بل جمیل حیوانات بل بہائم۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّ عِلْمَ بَعْضِ الْغُیُوبِ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، یعنی بعض علم غیب اگرچہ بہت معمولی مقدار کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو میں نے پہلے عرض کیا اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ ہے، پوری کائنات کے علم اکٹھا کریں آپ کا علم اس سے بھی زیادہ ہے، بہت تھوڑی مقدار میں تو زید امر بکر سبھی کو، مجنون کو، بہائم جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ لأن كل واحد منهم يعلم شيئا لا يعلم الآخر، ہر ایک کچھ نہ کچھ ایسی چیز جانتا ہے جو دوسرا نہیں جانتا۔ فرماتے فلو جوز السائل اطلاق علم الغیب على احد لعلم بعض الغیوب يلزم عليه ان يجوز اطلاق على سائر المذكورات ولو التزم ذلك لم يبق من كمالات النبوة لأنه يشرك فيه سائرهم ولو لم يلتزم طولب بالفارق ولن يجد إليه سبيلا۔ حضرت فرماتے ہیں اگر آپ اس کا اطلاق جائز قرار دے دیں گے تو پھر اللہ کے نبی کی خصوصیت کیا رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کیا رہا، اس کے اندر تو کمالات میں باقی سب شریک ہو گئے۔ یہ خلاصہ ہے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کا۔ اب آپ بتائیں کہ حضرت کہاں فرما رہے ہیں کہ یہ زید بکر کا علم الیاذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے؟ یہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ اس لیے حضرت سہارنپوری فرماتے ہیں فَأَيْنَ هَذَا مِن مُسَاوَاةِ الْعِلْمِ الَّذِي يَفْتَرُونَهُ عَلَيْهِ فَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ونتيقن بأن معتقد مساوات علم النبی علیہ السلام مع زید و بکر و بہائم و جانین کافر قطعا، اور ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں اگر اس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید، بکر، بہائم اور پاگلوں کے برابر ہے، وہ یقیناً کافر ہے۔ ہم کافر کہہ رہے ہیں اور آپ ہمارے متھے ڈال رہے ہیں کہ جی تمہارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے، یہ ہرگز بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکیم علامت تھانوی رحمہ اللہ پر ایک اور اعتراض کیا ہے، ذرا اس کو اچھی طرح سماعت فرما لیں۔ اعتراض یہ ہے، پہلے عبارت سنیں پھر اعتراض سنیں۔ الامداد صفحہ 35 ماہ صفر 334 ہجری، الامداد رسالہ، اس کے اندر یہ ایک خواب چھپا ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ایک مرید کا، وہ خواب سن لیں۔ کہتا ہے کہ میں سو گیا، کچھ دیر بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں، یعنی مولانا اشرف علی تھانوی کا۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، دل پر یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم بھی ہے کہ اس طرح درست نہیں ہے، لیکن بے اختیار زبان سے یہی نکل جاتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور بھی چند شخص حضور علیہ السلام کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری حالت ہو گئی کہ میں کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا۔ یہ سب خواب کی حالت ہے، اور نہایت زور کے ساتھ چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں ہے۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہوا۔ اب اس کے بعد خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی، اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا۔ یعنی جو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں گر گیا ہوں اور مجھے گرنے سے کمزوری ہو گئی، جب میں اٹھا تو میں اپنے جسم کے اندر وہی کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ لیکن حالت خواب میں اور بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا، لیکن حالت بیداری میں جب کلمہ شریف کی غلطی پر خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے، اس واسطے پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے۔ بئی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں،
اس روز ایسے کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی، خوب رویا۔ اب اعتراض کیا ہے؟ اچھا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی تعبیر اپنے مرید کو کیا لکھی؟ حضرت نے تعبیر میں یہ لکھی کہ جو نیند میں تم نے پڑھا ہے اشرف علی تھانوی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نبی ہوں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا شیخ اشرف علی تھانوی یہ متبع سنت ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ وہ شخص خواب میں اشرف علی تھانوی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور اشرف علی تھانوی اس کو ڈانٹنے کی بجائے، غلط کہنے کی بجائے الٹا یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تیرا شیخ متبع سنت ہے، تو کیسی غلط بات کی ہے؟ یہ ہے اعتراض کا حاصل۔ جواب یہ ہے، میں بارہا یہ بات دہرا چکا ہوں، ایک خواب کی صورت ہے اور ایک خواب کی حقیقت ہے جس کو خواب کی تعبیر کہتے ہیں۔ بس اوقات خواب کی صورت اچھی ہوتی ہے، تعبیر بھیانک اور خوفناک ہوتی ہے، اور کبھی صورت بھیانک اور خوفناک ہوتی ہے اور تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس نے خواب دیکھی ہے اور خواب کی حکیم الامت رحمہ اللہ نے تعبیر یہ دی ہے کہ تمہارا شیخ متبع سنت ہے۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ تم کلمہ پڑھا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے، یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں، ہرگز نہیں۔ اس نے خواب جو دیکھا تھا تو خواب کی تعبیر دے دی کہ تمہارا شیخ متبع سنت ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس میں اعتراض اور حرج کی بات کیا تھی؟ زیادہ اعتراض ہی کیا جا سکتا ہے، اور لوگ کرتے ہیں کہ جب وہ بیدار ہوا تو کہتا ہے میں حالت بیداری میں بھی یہ پڑھ رہا ہوں، تو حالت بیداری میں پڑھنے پر ہی مولانا اشرف علی تھانوی اس کو نہیں کہہ رہے تو غلط کر رہا ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، آدھی بات نقل کر کے آدھی بات ہڑپ کرنا یہ اہل حق کا اور صادق اور سچے آدمی کا شیوا نہیں ہے۔ پوری بات ذرا اس کی نقل کریں کہ وہ خود ایک بات یہ کہہ رہا ہے کہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ وہ کہتا ہے میں بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، اور بے اختیاری میری زبان سے جملہ نکل رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کروں لیکن بے اختیار ہوں۔ اور جب کوئی شخص بے اختیار ہو جائے اور مجبور ہو جائے اور اس کی زبان سے نہ چاہتے جملہ نکلے، اس پر تو یہ فتویٰ کفر نہیں لگایا جا سکتا نا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ اگر ہم بھول جائیں یا خطا سرزد ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ وفات 273 ہجری، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2045 میں فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ تجاوز عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ تعالیٰ میری امت کی خطا کو بھی معاف فرماتے ہیں، بھول کو بھی معاف فرماتے ہیں، اور اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ مجبور ہو جائے تو اس سے بھی درگزر فرماتے ہیں۔ اسی طرح امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ وفات 261 ہجری، صحیح مسلم حدیث نمبر 2747، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، اس واقعے پر آپ نے نتیجہ مرتب فرمایا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی حقیقت واقعہ تو نہیں، آپ نے بات سمجھانے کے لیے ایک بطور واقعہ بات فرمائی۔ وہ کس طرح فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی شخص سفر کے اندر ہو اور سفر میں اس کی سواری گم ہو جائے، اللہ اکبر، ایک شخص اپنی سواری کے اوپر ہے اور جنگل کے اندر ہے اور وہ سواری اس سے چھوٹ کے بھاگ گئی، اسی سواری پر اس کا کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، وہ مایوس ہو گیا کہ اب میری سواری نہیں ملے گی، کھانا پینا نہیں ملے گا، ایک درخت کے نیچے آیا، لیٹا اور لیٹ کر سو گیا۔ اب وہ مایوس ہوا اور سو گیا کہ اب میرا کھانا پینا سواری ہر چیز ختم ہوگی۔ تو اچانک خواب سے بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے تو اس کے پاس وہ سواری اس کو کھڑی ہوئی مل جاتی ہے، اللہ اکبر۔ فرماتا ہے فأخذ بختامها، اور اس سواری کو پکڑتا ہے، اس کی لگام کو، ثم قال من شدت الفرج، ثم قال من شدت الفرح، پھر وہ شخص نہایت خوشی کی وجہ سے یہ بات کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو نے اپنے بندے پر کرم کیا۔ اور خوشی میں یہ لفظ کہنے کے بجائے یہ کہا گیا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا عبد ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اخطأ من شدت الفرح، اس شخص نے خوشی کی وجہ سے خطا کر دی۔ اب اس کی زبان سے اور جملہ نکلا، کہنا اور چاہتا تھا لیکن کیا اور گیا، یہ معاف ہے۔ فرمایا اللہ اشد فرحا بتوبت عبدی،
تو جس طرح یہ بندہ خوش ہو کر یہ جملہ کہتا ہے، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھو یہ جملہ ایسا کہہ رہا ہے جو بظاہر کفریہ ہے، لیکن درگزر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان بوجھ کر نہیں کہہ رہا، بلکہ انجانے میں اس کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے۔ امام فخر الدین حسن بن منصور رحمہ اللہ المعروف قاضی خان، وفات 592 ہجری، فتاوی قاضی خان میں فرماتے ہیں، الخاطی اذا جرا علی لسانہ کلمۃ الکفر خطأ بأن اراد ان يتکلم بما لیس بکفر فجرا علی لسانہ کلمۃ الکفر فجرا علی لسانہ کلمۃ الکفر خطأ لم یکن ذلک کفر عند الکل۔ بہرحال خاطی کی زبان پر، یعنی خطا سے کسی کی زبان پر اگر خطاً کلمہ کفر جاری ہو گیا، مثلا وہ ایسا کلمہ بولنا چاہتا تھا جو کفر نہیں، لیکن خطاً زبان سے وہ کلمہ نکلا کہ جو کفر ہے، لم یکن ذالک کفر عند الکل، تو تمام فقہا کے ہاں یہ کفر شمار نہیں ہوگا۔ پہلی بات اس نے خواب دیکھی ہے، دوسری بات حالت بیداری میں جو بات کی ہے وہ خود کہتا ہے کہ میری زبان میرے اختیار میں نہیں تھی، تو ایسے شخص پر فتوی کفر نہیں لگایا جا سکتا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور عبارت پیش کی جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ اشرف الجوال میں حضرت تھانوی کی بات نقل کی گئی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اصطلاح شریعت میں قبر گڑھے کو کہتے ہی نہیں بلکہ عالم مثال کو کہتے ہیں۔ اس عبارت پر اعتراض کیا ہے؟ یہ دیکھیں، قرآن کریم میں قبر اس گڑھے کو کہا گیا ہے، احادیث میں قبر اس گڑھے کو کہا گیا ہے، تو حضرت تھانوی اس گڑھے کو قبر نہیں کہہ رہے، تو حضرت تھانوی کا یہ جملہ کہنا گویا قرآن کے خلاف ہے، گویا حدیث کے خلاف ہے۔ یہ ہے خلاصہ اعتراض کا۔ قرآن کریم کے اندر کتنی آیات وَإِذَا الْقُبُورُ، اور جب قبروں کو کھاڑ دیا جائے گا، اللہ اکبر، اور بہرحال قرآن کریم میں اس کا تذکرہ یعنی قرآن کریم میں ایک آئے فَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، آپ اس منافق کی قبر کے اوپر آپ کھڑے نہ ہوں۔ قرآن کریم بار بار یہ باتیں کہتا ہے، اور قرآن کریم نے کئی بار لفظ قبر کا استعمال کیا ہے، اور مراد یہی جگہ ہے جہاں پر مردہ دفن ہوا ہے، یہ گڑھا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بہت سارے مقامات پر ایسے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کے اندر قبر کے لفظ بار بار آئے ہیں، مررت بقبر موسیٰ الانبیاء احیاء فی قبورہم، اور بہت ساری احادیث ہیں جہاں لفظ قبر ہے اور مراد یہ گڑھا ہے۔ تو حضرت تھانوی کہتا ہے کہ یہ گھڑا قبر ہی نہیں، تو گویا قرآن حدیث کے خلاف بات فرما رہے ہیں۔ جب آپ سماعت فرمائیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بات ہرگز نہیں فرماتے کہ یہ گڑھے کو قبر نہیں کہتے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ قبر کے معنی میں توسع ہے اور وسعت ہے۔ قبر کہا جاتا ہے جہاں میت یا میت کے اجزاء ہوں، مقر المیت و اجزائہ۔ میں یہ عبارت پیش کرتا ہوں کہ حقیقت قبر وہ ہے جہاں پر میت ہو یا میت کے اجزاء ہوں، خاص وہ گڑھا نہیں جہاں پہ دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ بس اوقات میت اس گڑھے کے اندر ہوتی ہے اور بس اوقات میت کے اجزاء اس گڑھے کے اندر نہیں ہوتے۔ مثلا ایک شخص کو جلایا، جس طرح ہندو جلاتے ہیں، جلا کر اس کی راکھ کو بکھیر دیا، پانی میں بہا دیا، اب بت اس کی قبر کیا ہوگی؟ اگر آپ کہتے ہیں یہی گڑھا قبر ہے تو لوگ اس قبر ملی نہیں، اس کا مطلب اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص ہے کہ وہ جل گیا اور اس کے جو یعنی کہیں تھا جنگل میں آگ لگی، وہ بھی جل گیا، اب اس کا جو جسم تھا وہ راکھ بن کر ہوا میں اڑ گیا، یا کوئی شخص پانی میں گر گیا اور گر کر مر گیا اور اس کے جزا پانی میں تحلیل ہو گئے، پورے ذرات منتشر ہو گئے، یا کسی شخص کو کسی جانور نے کھا لیا، معدے میں گیا، فضلہ بنا کے نکال دیا، اب اس کی قبر کیا ہوگی؟ تو حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جہاں دفن ہوا ہے، خاص اس گڑھے کا نام قبر نہیں ہے، قبر ایک عالم مثال ہے۔ اللہ اکبر، جہاں دفن ہے وہ بھی قبر ہے، اور جہاں اس کے جزا ہے وہ بھی قبر ہے، اور وہاں آپ کو جسم نظر نہیں آئے گا کہ آپ کہیں یہ تو جسم نظر ہی نہیں آ رہا، اجزا ہے ہی نہیں، تو عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ تو یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ قبر کے مفہوم میں وسعت پیدا فرمائی۔ چنانچہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں مردہ دفن ہوتا ہے اس کے بھی قبر ہونے کے قائل ہے۔ دیکھیں حکام اسلام عقل کی نظر میں فرماتے ہیں جب مردہ کو لحد میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو مٹی فرشتوں کو مردہ کے پاس جانے سے نہیں روک سکتی۔ دیکھیں یہاں قبر اسی گڑھے کو فرما رہے ہیں۔ اچھا،
ایک جگہ آپ امداد الفتاوی میں فرماتے ہیں کہ وجہ دفع یہ ہے کہ حرق سے انعدام نہیں ہوتا، یعنی میت کو جلا دیا جائے تو جلانے سے میت ختم نہیں ہوتی، استحالہ ہوتا ہے، یعنی میت کے اجزاء تبدیل ہو جاتے ہیں، پہلے یہ جسم تھا اب یہ راکھ بن گیا ہے، ختم نہیں ہوا، بس اجزاء باقی ہیں اور وہ اجزاء یہاں ہیں، وہی ان کی قبر ہے۔ حقیقت قبر کی محل وجود میت ہے، یعنی صرف یہ گڑھے کا نام قبر نہیں ہے، بلکہ جہاں میت کا وجود ہے اس کے اجزاء ہیں، وہ سارے کا سارا قبر ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بات کو سمجھیں تو پھر آپ کو کوئی الجھن اور کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے اکابر نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ دلائل کی بنیاد فرمائی ہیں، بغیر دلائل کی بات نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے اکابر علماء دیوبند کے ساتھ وابستہ رکھے۔ ہم انشاءاللہ اپنے اکابر کے غلام ہیں، اپنے اکابر کے نقش قدم پر ہیں، ان پر ہونے والے اعتراضات کو شرح بست کے ساتھ جوابات بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق اور اہل حق کے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔